بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ٹاک ود احمد کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد سہیل. جی ناظرین، آج ہم موجود ہیں لاہور گیریزن یونیورسٹی کے ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرس ڈاکٹر محمد طاہر کے ساتھ. آج ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ وہ کیسے یونیورسٹی کے اندر جو ایونٹس ہوتے ہیں اور جو تمام مسائل درپیش آتے ہیں اور جو اوور آل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سر بہت شکریہ قیمتی ٹائم کا. سر میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا یونیورسٹیز کے اوور آل ایونٹس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میجر جنرل شہزاد سکندر لال امتیاز ملٹری آئے تو انہوں نے کہا کہ میری اسٹوڈنٹ سینٹرک اپروچ ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا پہلے یہ ڈائریکٹوریٹ فنکشننگ نہیں تھا، ان کے آنے کے بعد یہ فنکشننگ ہوا. انہوں نے باقاعدہ، میں آئی واز ڈین آف سوشل سائنسز، وہاں سے مجھے وہاں سے ہٹا کر پھر انہوں نے یہاں پہ مجھے ایز اے ڈائریکٹر لگایا، اور ان کا یہی مقصد تھا کہ وی آر فار دا اسٹوڈنٹس ہیں تو ہم ہیں، اور باقی جتنے بھی ظاہر ہے ٹیچرز ہیں وہ ان کو پڑھانے کے لیے ہیں، باقی جو ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جو ایونٹس جو آپ بات کر رہے ہیں، ایونٹس مینجمنٹ کیا ہے کہ ان کی جو نان ایکڈیمک ایکٹیویٹیز ہیں اسٹوڈنٹس کی، کمیونیکیشن سکلز ہیں، ان کو بہتر کرنا ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس کوئی 21 سوسائٹیز ہیں جو فنکشننگ ہیں، کام کر رہی ہیں، اور اس میں اسٹوڈنٹس ممبرز بھی ہیں اور ماشاءاللہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں. اب تک کی آئی ایم ویری کوائٹ سیٹسفائڈ کہ اب تک کی جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہوئے ہیں، اور وی سی صاحب نے بھی کافی اپریشیٹ کیا ہے، اور جو بچوں سے مجھے فیڈ بیک ملا وہ بھی بہت اچھا ملا. سر ہم نے دیکھا کہ ماضی میں ویلکم پارٹیز، اس کے علاوہ قوالی نائٹ کانسرٹس کا اہتمام کیا گیا اور بچوں نے بہت ہی زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کیا، کیونکہ کرونا کے بعد ایونٹس کروانا بہت مشکل تھا. اب آگے مستقبل میں بھی ایسے ایونٹس ہوں گے؟ جی بالکل. ظاہر ہے کہ میں نے تو دیکھے نا، کرونا تھا، اس کی وجہ سے یونیورسٹی آف تھی. جو ہی یونیورسٹی آن ہوئی ہے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ میکسیمم جو ہے بچوں کی ایونٹ کروائے جائیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈپریشن کی سٹیج آ گئی تھی. ظاہر ہے بچے گھروں میں جو ہے وہ قید ہو گئے تھے، اور جو یونیورسٹی کھلی ہے تو کوشش ہم نے یہ کی ہے کہ میکسیمم جتنے بھی ہم فنکشنز کر سکتے ہیں وہ کریں. ظاہر ہے اس میں قوالی نائٹ بھی کی ہم نے، ابھی ریسنٹلی ویلکم پارٹی بھی کی، اس کا بھی بچوں سے بڑا اچھا فیڈ بیک ہے. یہ اصل میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں بچے اپنا پوٹینشیل، اپنا انر جو ہے وہ آرام سے اور بڑے طریقے سے جو ہے دکھا سکتے ہیں. سر ابھی جس طرح سے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی مسائل یا مسئلہ مسائل پیش آتا ہے تو وہ کیسے آئے، اس کو حل کر سکتا ہے، کس کے پاس وہ جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اصل مسئلہ تو وہ یہی ہے کہ ہم نے ان تمام ایشوز کو، چاہے وہ ایکیڈیمک ایشوز ہوں چاہے وہ نان ایکیڈیمک ایشوز ہوں، کوشش یہ کرنی ہے ان کو حل کرنا ہے بچوں کو. اچھا، اب اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ ہم نے گوگل فارم بنایا ہوا ہے. اس کے بعد ہم نے ایسے .complaint@lgu.edu.pk یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے، وہاں پر بھی بچے ایشو اپنا ہمیں رپورٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم نے ایک فارم بھی ڈیولپ کیا ہوا ہے، کمپلینٹ فارم. اگر کوئی بچہ یہاں آ کر کرنا چاہے تو پورا کمپلینٹ لکھ کر وہ جا سکتا ہے. اسی طرح ہم نے کمپلینٹ باکسز لگائے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ یونیورسٹی کے. یعنی ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے تمام ایشوز کو ہم ایڈریس کریں، اور وی سی صاحب بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں اس کے اوپر. یعنی اگر وہ پالیسی کا حصہ ہے یا پالیسی کی وجہ سے پرابلم آ رہا ہے تو وی کین چینج دا پالیسی. باقاعدہ سر اس کو پھر وزٹ کرتے ہیں، ریویو کرتے ہیں پالیسی کو، اور اگر آپ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی پالیسی جو واقعی بچوں کے لیے ایک مشکل پیدا کر رہی ہے تو پالیسی کو بھی چینج کرتے ہیں. سر ابھی کون سے ایسے جو مشکلات ہیں اور ایسی بچوں کے معاملات ہیں جس کو حل کرنے میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مشکل پیش اس آئی ہو؟ میں دیکھیں، میں یہ بچوں کو کہوں گا کہ ایک تو اسٹوڈنٹ جو ہینڈ بک ہے اس کو لازمی پڑھے. بچے نہ تو اسٹوڈنٹ ہینڈ بک کو پڑھتے ہیں، نہ پراسپیکٹس کو پڑھتے ہیں، نہ انہیں رولز ریگولیشنز کا پتہ ہے، اور اس کی وجہ سے دے آر فیسنگ دا ایشوز. تو میں آئی ول ریکویسٹ ٹو دا اسٹوڈنٹس کہ سب سے پہلے اسٹوڈنٹ ہینڈ بک پڑھیں، تاکہ اس میں تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ فائنینشیل اسسٹنس کیسے ہوتی ہے، فریز کیسے کیا جا سکتا ہے، ودرا کیسے کیا جا سکتا ہے، آپ کا سی جی پے وغیرہ کیسے جو ہے اس کو کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. تو آئی ول ریکویسٹ ٹو دا اسٹوڈنٹس کہ کم از کم اسٹوڈنٹ ہینڈ بک ضرور پڑھیں. اگر اویئرنیس ہوگی، انفارمیشن ہوگی تو کبھی بھی ایشوز نہیں آتے. سر جو نئے آنے والے طلبہ طالبات ہوں گے، کیونکہ ابھی 2022 کا افتتاح ہو چکا ہے، اب آگے اسپرنگ کا بیچ آئے گا، تو آپ کوئی ایسا پیغام جو ہمارے نئے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں آپ ان کو دینا چاہے کہ وہ لاہور گیریزن یونیورسٹی میں آئے اور وہ یہاں پر ایڈمیشن لیں؟ دیکھیں، میرا پیغام وہی ہوگا کہ دیکھیں جو پریورٹی ہے یہاں پر، جو سیکھنا ہے وہ دیکھیں، پریورٹی نمبر 1 ہے وہ تعلیم حاصل کرنا. اس کے بعد نان ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز آتی ہیں. تو سب سے پہلے میں اپنے اسٹوڈنٹس کے کہوں گا کہ اپنی ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز کو بہتر کریں. یعنی مین پریورٹی یونیورسٹی کی وہ ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز ہے، لیکن اب نان ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز کو بھی اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز پالش ہوتی ہے بیکاز آف دی نان ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز. تو اس میں
اب جب پالش ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ بچہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں جب ان کی نان اکیڈیمک اور اکیڈیمک دونوں پرفارمنس بہتر ہو سکتی ہے. اسپین ہر یونیورسٹیز میں چلائی جاتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان، اس کو روکنے کے لیے آپ کی طرف سے کیمپین چلائی گئی، اس کے بعد درخت لگاؤ کی کیمپین تھی، تو ایسی کیمپینز کا مستقبل میں بھی چلائی جائیں گی؟ جی جی بالکل، ظاہر ہے اس کا بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح ڈرگس کے حوالے سے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ رپورٹ کافی کیسز ہوئے ہیں باقی یونیورسٹیز کے. الحمدللہ لاہور گیرز یونیورسٹی اس معاملے میں بہت بہتر ہے کہ اب تک ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود ظاہر ایچ ٹی سی کی انسٹرکشنز تھی، اس کے باوجود ہم نے اویئرنیس کمپین چلائے اباؤٹ دا ڈرگس تاکہ لوگوں کو فیملیئر کیا جائے. اس کے علاوہ جس طرح آپ نے کہا تھا وہ درخت لگاؤ، ظاہر ہے کہ وہ گرین پاکستان کے حوالے سے، اور اسی طرح ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ 2 فروری کو بھی سویک اویئرنیس پروگرام کے تحت ایک صفائی آگاہی مہم جو ہے اس کی واک بھی چلا رہے ہیں ہم. اور لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ان کی جو سی ای او ہے مسز رافعہ حیدر وہ تشریف لا رہی ہیں، وہ ہمیں ایک لیکچر بھی دیں گی اور پھر ہم اس کے بعد انشاءاللہ واک بھی کریں گے. تو یہ چیز سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. سر وہ ہم نے دیکھا کہ ورک شاپس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، کنووکیشن تو ہوتی ہے یونیورسٹیز میں، اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا ہندوتوا کے اوپر بہت بڑا ایک ایونٹ ہوا، اس پہ بڑی بات چیت کی. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں ہم نے میں نے پہلے کہا نا نان اکیڈیمک جو بھی ہمارے ہاں گیپس ہیں بچوں کے درمیان میں، وہ ورک شاپ تھرو سیمینار ہم ان کو بہتر کر سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ میں تو یہ چاہتا ہی یہ ہوں کہ ہماری 100% پلیسمنٹ ہو اور جو انڈسٹری اور اکیڈیمیا لنکیج ہو بہتر ہو، اور انڈسٹری کو کس طرح کا پروڈکٹ چاہیے وہ آئے اپنی ورک شاپ کرے، ہمیں گائیڈ کرے، ہم اپنا کریکلم چینج کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈ. تو میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو نیکسٹ ٹارگیٹ ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو انٹرنشپ پرووائڈ کرنا، پیڈ انٹرنشپ پرووائڈ کرنا بچوں کو، اور دوسرا 100% امپلائمنٹ کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں. تو یہ اس کے اوپر کوشش ہے، انشاءاللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ. سر اور اب ویڈیو کے اینڈ پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کوئی ایسا پیغام دے جو ہمارے یونیورسٹی کے بچے آپ کو سن رہے ہیں اور جو ویئرس آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس پیغام پر عمل کر سکیں اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے سفر شروع کر سکیں. دیکھیں میں اپنے بچوں کو یہی پیغام دوں گا کہ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن میں فرمایا کہ میں نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا وہ میری عبادت کریں. تو عبادت کا جس طرح مفہوم لیا جاتا ہے کہ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہی ہے، صرف ایسا نہیں ہے، بلکہ عبادت یہ جو کانسیپٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھا پروفیشنل لے کے اور سوسائٹی کی، کمیونٹی کی جو آپ مدد کر سکتے ہیں، جو آپ ہیلپ کر سکتے ہیں، جو فلاح کا کام کر سکتے ہیں اللہ کی مخلوق کے لیے، اس سے بہتر اور کیا کام ہو سکتا ہے. تو دیکھیں اگر اپنی نیت اچھی کر لیں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، آپ نیت اچھی یہ کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم اچھا روزگار لیں گے، اپنی فیملی کو بھی رزق حلال کما کر دیں گے، اور اپنی جو کمیونٹی ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ، اس کی ترقی، اس کے لیے ہم کام کریں گے، اپنی فیملی کے لیے بھی اور اپنے ملک کے لیے بھی کام کریں گے. تو پھر کیا ہی بات ہوگی، اللہ بھی راضی ہوگا انشاءاللہ، اور آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر محمد طاہر جو ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرس ہیں لاہور گیرزن یونیورسٹی کے، ان کی گفتگو جانی، انہوں نے تمام حوالے سے گفتگو کی اور بتایا کہ بچے اپنے مسائل کس طرح سے ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اس کا حل کیسے ممکن ہے، وہ یہاں پر آ کے بھی اپنے مسائل کو بتا سکتے ہیں، آن لائن بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے وائس چانسلر صاحب کی بات کی کہ وائس چانسلر صاحب بہت کوآپریٹیو ہے، ایونٹس ہو رہے ہیں لاہور گیرزن یونیورسٹیز میں، مستقبل میں بھی ایسے ایونٹس ہوتے رہیں گے. اور کیمپینز کی بات تھی تو ڈرگس کے حوالے سے کیمپین جس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے، اس حوالے سے اس کیمپین کا آغاز کیا گیا تھا. درخت لگاؤ کی کیمپین تھی اور اب صفائی مہم کی کیمپین ہے. جو ہمارے ویئرس ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ یہ صفائی کی جو مہم ہے اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور لاہور گیرزن یونیورسٹی کے شانہ بشانہ چلے. بہت شکریہ.